ہم نے حال ہی میں سوشل ڈیموکریٹک یوتھ فورم بنایا ہے اور اس کا مقصد ہے پورے ملک میں انلائٹن اور پروگریسو فورسز کی، انقلابیوں کی، ترقی پسند لوگوں کی ایک آپس میں یونٹی قائم ہو۔ میں نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس 1968 میں شروع کی تھی اور سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہم نے پاکستان میں 4 طلباء تنظیموں کی یونٹی کی، SNSF، بلوچستان سے BSO اور KPK سے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پنجاب سے فیڈریشن آف پنجاب اسٹوڈنٹس، اور ان چاروں نے مل کے پاکستان فیڈرل یونین آف اسٹوڈنٹس بنائی تھی۔ ہم نے پاکستان کی طلباء تحریک کو عالمی طلباء تحریک کے ساتھ یونائٹ کیا تھا، انٹرنیشنل یونین آف اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ورلڈ فیڈریشن آف یوتھ کے ساتھ۔ آج کے دور میں جو اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے پرابلمس ہیں، وہ ظاہر ہے کہ آج کی سوسائٹی میں 70% یوتھ ہے پاکستان میں، تو 18 سے 40 سال کی ایج تک 70% آبادی ہے۔ ان کے روزگار کے ایشو ہیں، تعلیم کے ایشو ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم مفت ہونی چاہیے۔ ہم نے 68 میں تحریک شروع کی تھی کہ طلباء سے بسوں میں کرایہ نہ لیا جائے، اور اس پر سب سے پہلے بھٹو نے لاہور میں طلباء کے لیے کرایہ کم کیا تھا۔ اس پر سندھ میں بہت بڑی تحریک کی تھی کہ آدھا کرایہ لیا جائے، وہ پھر ایک قانون بن گیا۔ طلباء کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، مثلا جس طرح UK میں بینکس طلباء کو کارڈ ایشو کرتے ہیں، اس میں سے وہ فیس بھی بھرتے ہیں، اپنے اخراجات پاکٹ منی بھی کرتے ہیں اور کالج کے خرچے بھی بھرتے ہیں۔ بعد میں جب ان کو جاب ملتا ہے تو وہ ریفنڈ کیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں طلباء کے لیے تعلیم لازمی ہو، لازمی تعلیم ہونی چاہیے، مدر ٹنگ میں ہونی چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کے اصولوں کے مطابق، UN کے چارٹر کے مطابق تعلیم اور برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا ایشو طلباء کے اندر ہے، وہ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ سرمایہ دار طبقے کے بچوں کی تعلیم الگ ہے، غریبوں کے لیے تعلیم الگ ہے۔ ڈسکرمنیشن ان ایجوکیشن سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم کے اندر ڈسکرمنیشن ختم کیا جائے۔ سوشل جسٹس اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اکنامک انیکوالٹی معاشرے میں ختم نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے امپاورمنٹ آف اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ، امپاورمنٹ آف گرلس اینڈ وومن۔ جب تک عورت کے لیے، لڑکی کے لیے تعلیم لازمی نہیں ہوگی، مفت نہیں ہوگی، ان کو روزگار کے لیے فائنینشیل وہ امپاورمنٹ نہیں ہوگی ان کی، تب تک وہ ایکویلٹی آف رائٹس معاشرے کے اندر اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچی عورت ماں ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فرسٹ ایجوکیشن اس کو مدر سے ملتی ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کی 60%، 54% آبادی جو عورتوں پر مشتمل ہے، اس میں 90% ایجوکیشن نہیں ہے، تو یہ نسل، نیشن بلڈنگ، قوم آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ لڑکیوں کے لیے اور بچوں کے لیے تعلیم لازمی کی جائے، مفت کی جائے، ان کو روزگار کی ضمانت دی جائے، ہیلتھ سسٹم فری ہونا چاہیے، اور گھر جو ہے وہ گورنمنٹ اپنی طرف سے پرووائڈ کرے یا آسان قسطوں پر کرے۔ پھر روزگار میں دیکھا جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایجوکیشن ہے ہی اس لیے کہ نوکری کے لیے لڑکا اسٹرگل کرے، نوکریاں نہیں ملتی، اس لیے روزگار کی ضمانت ہونی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ صاحب علم ہونا چاہیے۔ سندھی میں ایک کہاوت ہے، پڑھا ہے کڑھا نہیں ہے۔ بہت سے ان پڑھ لوگ، شاہ لطیف، فرید، بلے شاہ، یہ سب لوگ کالج اور اسکولوں سے نہیں پڑھ کے آئے، لیکن صاحب علم تھے۔ ہم ڈگریاں تو لے لیتے ہیں، ایکسپیرینس ٹرانسفر نہیں ہوتا، اس لیے علم پر وہ گرفت نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ MA پاس، PhD پاس بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں جن کو اپنے کلاس کی تو ہے سبجیکٹ کی علم، لیکن ان کو معاشرے کو بہتر، خوشحال، رسپانسبل سوسائٹی میں کیسے رہنا چاہیے اس کا برداشت کا مادہ، صبر کا مادہ اور انٹرفیتھ کا علم نہیں ہے۔ اس لیے دیکھا جائے تو جاپان میں پرائمری تعلیم کے اندر ایتھکس کا کورس پڑھایا جاتا ہے، یورپ میں ہیومن رائٹس کا کورس پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں میٹرک اور انٹر کے درمیان جو لڑکے پڑھتے ہیں
ان کو 8ویں سے 12ویں تک کے درمیان نہ صرف انٹر تک تعلیم دی جائے لیکن ایک سبجیکٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ان کو لازمی پڑھایا جائے، اور جس فیلڈ میں وہ آگے جانا چاہتے ہیں، میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں یا کامرس میں یا ایستھیٹک سینس آرٹس میں، میوزک ڈانس میں، جس بھی سبجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں، ان کو بیسک تعلیم اس سبجیکٹ کی اسپیشلسٹ ہونے سے پہلے 8ویں اور انٹر کے درمیان وہ پرووائڈ کی جائے۔ اور معاشرے میں ان ایکویلٹی جو موجود ہے وہ ینگسٹرس اور یوتھ میں بھی موجود ہے، اس کا احساس بھی موجود ہے، اس کو کم کرنے کے لیے سوشل جسٹس کی ضرورت ہے، اور یہ شرافت سے رولنگ کلاس، حکمران طبقہ جو جاگیردار سرمایہ دار پر مشتمل ہے نہیں دے گا، اس کے لیے تحریک چلانا پڑے گی، اسٹوڈنٹس کے ایشوز پر، یوتھ کے ایشوز پر، اور حقوق کوئی دیتا نہیں ہے، بچہ روتا ہے تو ماں اس کو دودھ دیتی ہے، اور اپنے حقوق کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، تحریک چلانی پڑے گی۔ تھینک یو۔